ایک ایسے صحابی جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، چلتے رہو، اور گرم لوہا ان کی پیٹھ پر رکھا گیا، اور جب یہ بھی کام نہ آیا تو ان کے ہاتھوں پر انگارے رکھے گئے اور کہا گیا بس ایک بار کہہ دو، بس ایک بار کہہ دو محمد جھوٹے ہیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ مگر اتنے ظلم کے بعد بھی جن کی زبان سے نکلا اللہ کافی ہے میرے لیے، یہ بات ہے چٹان جیسے مضبوط ایمان والے ایک ایسے صحابی کی جن کے سامنے ظلم بھی ہار گیا لیکن ان کے ایمان کو ہلا نہ سکا، جن کا نام تھا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب عرب کے نہیں تھے، وہ ایک غیر عرب غلام تھے جنہیں بچپن میں ہی غلامی کے لیے بیچ دیا گیا تھا۔ مکہ میں ان کی مالکن تھی ام انار، جو ایک گھمنڈی اور ظالم عورت تھی۔ حضرت خباب لوہار کا کام کرتے تھے، جہاں وہ تلواریں بناتے تھے، لیکن ان کے اپنے ہاتھوں میں کبھی کوئی تلوار نہ تھی، صرف اور صرف بیڑیاں تھیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسی دن سے ان کی آزمائش شروع ہوئی، جو اتہاس کے سب سے دردناک پنوں میں درج ہے۔ جب ام انمار کو پتا چلا کہ ان کے غلام حضرت خباب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کا ظلم ہر دن بڑھتا گیا۔ وہ گرم لوہے کی چھڑیں حضرت خباب کے سر پر رکھتی تھی اور تپتی دوپہر میں انہیں مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جانے لگا، اور جسم پر پتھر رکھے جاتے، اور سب سے دردناک بات ان کی پیٹھ پر جلتے ہوئے انگارے تب تک رکھے جاتے تھے جب تک ان کے جسم کی چربی سے وہ انگارے نہ بجھ جائیں۔ اور جب ظلم کی انتہا ہو گئی، پھر ایک دن حضرت خباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسم پر زخم تھے اور دل میں درد تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ یہ ظلم اب برداشت نہیں ہوتا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ یہ سب سن کر اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ قیامت تک لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ تھے جنہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آرے سے ان کا سر چیر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ اللہ کی قسم، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر سنا سے حضرموت تک اکیلا سفر کرے گا اور اس کے دل میں سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اور پھر وقت بدلا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، ہجرت ہوئی اور اسلام پھیلا۔ اب حضرت خباب کی بیڑیاں نہ تھیں بلکہ وہ آزاد تھے، اور اللہ کے نبی نے انہیں مدینہ کے انصار میں سے ایک گھر دلوایا۔ انہوں نے بدر، احد اور تمام غزوات میں حصہ لیا۔ وہ غلام جسے انسان سمجھا بھی نہیں جاتا تھا، آج اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں تھا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنے خون سے سینچا۔ حضرت خباب نے 37 ہجری میں اس دنیا سے پردہ کیا اور انہیں کوفہ میں دفنایا گیا۔ حضرت خباب نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا، ظلم سہا، ہجرت کی اور اسلام کے لیے جہاد کیا۔ آج ہم جو آسانی سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے حضرت خباب جیسے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ افسوس کی بات ہے، آج ہم اس دین کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے صحاباؤں کی دی گئی قربانیوں کو یاد رکھیں، جس سے ہمیں اس دین کی اہمیت سمجھ آ سکے۔ خدا حافظ۔